الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد. حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے علاقے کی مایہ ناز شخصیت حضرت مفتی صاحب کا جس موضوع پر بیان ہوا وہ ایک بے باک اور خطیب مقرر ہے. میں کوئی مقرر نہیں اور نہ کوئی عالم، بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کل حافظ جاہل، حافظ تو ایک جاہل ہے. عربی کے ایک مقولے نے کہا. تو میں کوئی بیان کرنے والا نہیں، بلکہ خود اپنی زبان کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوتا ہوں، جس سے کہ ہماری زبان کی بھی اصلاح ہو اور کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اسی لیے جب سے جمعہ شروع ہوا ہے میں نے جو موضوع اٹھائے ہیں وہ نماز کے متعلق تھی. آج سے اس موضوع پر بحث کر رہا ہوں اور نماز کے ٹاپک سے آپ سے بات کر رہا ہوں. حالانکہ جس کام پر محنت اور کوشش چل رہی ہے اللہ اس میں بھرپور مدد کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے کہ علاقے کی اگر کئی جگہوں پر دیکھا جائے تو یہ منظر بہت مشکل سامنے آئے جو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس گاؤں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. یہ صرف اس کی محنت، نہ میرا اس میں کوئی کمال نہ اور نمازیوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے پیار تھا جن کو مسجد میں بلانا تھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے 700 مرتبہ محبت بھری نگاہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے. یہ حدیث کا فرمان. تو نہ اس میں کوئی میرا کمال نہ ان نمازیوں کا کمال، بس کہ آپ تک دین کی دعوت پہنچائی گئی. سوچا تھا کہ دوسرے موضوع پر بات کروں، لیکن پھر بھی نماز کا خیال آیا کہ قرآن کریم کو جب ہم نے پڑھا تو اس میں ایک آیت ملی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کیجیے جو میں نے آپ پر نازل کی ہے، جو میں نے آپ پر اتاری ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. آگے اللہ تعالی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ اے نبی نماز قائم کیجیے. کیوں؟ نماز سے کیا ہوگا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، اور جس انسان کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے تو ہمیں اپنی نماز کو اور اچھی طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات رکھیں گے کہ اگر انسان ایک مومن ان واقعات کو عبرت کی نظر سے سنے اور اگر کسی کا دل ہی پتھر ہو تو الگ چیز ہے، ورنہ وہ انسان ضرور بے ضرور ان واقعات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دین اسلام کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد اور جس کامیابی اور ہمیں ایک اچھی راہ پر لانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھی گویا اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس کا دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں رہا، اس کا دین اسلام کے اندر کوئی یہاں سے کم کر دو، اگر زیادہ ہو ایک ہو تو جہاں پہ لیڈ لگی ہے اس سے کم کرو، یہی جو لیڈ لگی جہاں پہ ہے اس سے کم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کس وجہ سے اور کس چیز کے لیے آئے تھے وہ آپ کے سامنے واقعات رکھوں اور اس پر عمل کی نیت سے سنی۔ ہر انسان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہمیں آج اس روئے زمین سے، اس دنیا سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہم سے ہمارے اعمال کی وجہ سے اتنا ناراض اور اتنا غصہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے ملک میں ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا اور ہمیں وہ اس ملک میں رہنا گوارا پسند نہیں کر رہے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ اگر تمہارے اعمال برے ہو جائیں گے تو چاہے تم مارے جاؤ، چاہے کاٹے جاؤ، چاہے برما کے اندر مارے جاؤ، چاہے کابل کے اندر مارے جاؤ، چاہے پاکستان کے اندر تمہاری مسجدوں کے اندر بمباریاں کیے جائیں، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کا دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ جب دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو پھر ہماری پرواہ نہیں رہتی، اسی لیے آج ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسی لیے آج ہم پر چاروں طرف سے پریشانیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں، ورنہ اسلام کی تاریخوں کا مطالعہ کریں گے، حدیثوں کو پڑھیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سخت اور کتنے اچھے الفاظ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں بتانے کی کوشش کی۔ ایک جگہ پر سیٹ کر دو کم کر کے، سنائی نہیں دے رہا صاحب؟ سنائی دے رہا تو پھر بالکل کم کیوں کر رہے، بار بار ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہاں سے کہاں کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر جب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا اس کو ہٹا دیں، ایسے ہی بولیں۔
بول رہے ہیں، ظاہر سی بات دھیرے دھیرے انسان کا جوش آگے بڑھتا ہے، پریشر بنا کے کرتے پھر چلا جاتا ہے، پھر ذہن ایک جگہ پر رہتا نہیں۔ آئیے میں ڈائریکٹ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے ملک کے اندر گئے، ایک دوسرے شہر کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اچھی طریقے سے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد ناشتہ پانی کرانے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے مصلی پر بڑھا دیا اور کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نماز پڑھائی۔ نماز فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، اس آدمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خفیہ پولیس کو اشارہ کیا کہ اس کا نام اپنی ڈائری پر نوٹ کر لو اور اس کو ذہن میں دیکھ لو اچھے طریقے سے، اور اس سے یہ معلوم کرنا اور اس کے اوپر 3 دن لگاتار نظر رکھنا۔ اگر 3 دن تک یہ شخص اس کی فجر کی نماز کی ایک رکعت چھوٹتی ہے تو اس کو مجھے بتانا، میں تو آج چلا جاؤں گا، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ وہ وزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ آدمی بہت نیک ہے، دیندار ہے، اے عمر فاروق اس سے کبھی اس کی فجر کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، ہو سکتا ہو کہ قضائے حاجت کے لیے چلا گیا ہو، اور ہو سکتا ہو کہ آج نیند کے غلبے نے اس کو سلا دیا ہو، اسی لیے آج یہ لیٹ سے آیا ہو اور ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ نہیں پتا، میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ جس شخص کی ایک وقت کی بھی نماز چھوٹے نہیں بلکہ قضا ہو جائے، ایک رکعت بھی قضا ہو جائے تو وہ شخص مرتد ہو گیا، اور اسلام کے اندر مرتد کی کیا سزا ہے؟ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ 3 دن تک اس آدمی پر نظر رکھنا۔ اگر یہ تینوں دن فجر کی نماز اس کی چھوٹ رہی ہے، ایک رکعت چھوٹ رہی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ مرتد ہو گیا، اور اسلام کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مرتد کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ اب ہم اور آپ غور کریں اور اپنے آپ کو لا کر اس کٹ گھرے میں بٹھائیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا تو چھوڑو ہو رہی ہیں، کہ وہاں پر عمر فاروق یہ اعلان نافذ کر رہے ہیں کہ اگر 3 دن لگاتار اس آدمی کی ایک رکعت چھوٹتی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ہم اپنے آپ کو اس کسٹری میں لا کر کھڑا کریں اور سوچیں کتنے وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، عمر فاروق کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے اور اس کو پرکھیں گے، ارے کون عمر فاروق؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں غیر مسلموں نے بھی قلم اٹھایا ہے، تو اچھی طریقے سے اٹھایا ہے۔ اٹھائیے مہاتما گاندھی کی کتاب ست اور ہنسا کو، اس کے اندر ایک چیز لکھی ہے، مہاتما گاندھی نے لکھا ہے کہ اگر اس بھارت کے اندر چاہتے ہو کہ ریپ ختم ہو، اس بھارت کے اندر چاہتے ہو کہ قتل و غارت گری ختم ہو، اگر چاہتے ہو کہ اس بھارت کے اندر اچھے طریقے سے حکومت چلے، چوری اور ڈاکہ بند ہو، تو تمہیں عمر فاروق کا قانون نافذ کرنا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ عمر فاروق کی شان میں مہاتما گاندھی نے ست اور ہنسا کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہے
کہ اگر بھارت کے اندر چاہتے ہو کہ مرڈر کے کیسز کم ہوں تو عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو۔ وہ عمر فاروق یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دو جو 3 دن لگاتار فجر کی نماز میں لیٹ سے آئے تو اس کی گردن اڑا دو۔ ہم فجر کی نماز میں اپنے گھروں میں سوتے رہیں تو ہمارا کیا حال ہو، ہمارے اوپر کیا سزا عائد ہوتی ہے۔ یہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے دوران فیروز نامی شخص، ابو لولو فیروز نامی شخص آتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے خنجر مارتا ہے، تو وہ خنجر شرمگاہ سے لے کر ناف سے لے کر شرمگاہ تک بیچ سے پھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن نے وہیں سے نماز پڑھانا شروع کی، تو جو ابو لولو فیروز نامی شخص مار کر بھاگ رہا تھا، ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اس کو کس کے پکڑ لیا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اب تو میں قتل ہی کر دیا جاؤں گا۔ اب اس نے اسی خنجر سے اپنے اوپر بھی وار کر لیا اور اپنے آپ کو بھی قتل کر لیتا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر پر لے کر آتے ہیں۔ گھر پر جب لے کر آیا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا۔ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ حکیموں نے جس طریقے سے علاج کیا، حضرت عمر فاروق کو ہوش آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو طبیبوں نے یہ مشورہ دیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو شہد پلاؤ، ان کو شہد پلایا جائے۔ شہد آیا اور حضرت عمر فاروق کے منہ میں وہ شہد چھوڑا جا رہا ہے۔ جب شہد کو منہ میں چھوڑتے ہیں تو وہ پیٹ کی راہ سے باہر آ جاتا ہے، اندر نہیں ٹک رہا ہے۔ تو پانی کو منہ سے ڈالا گیا تو پانی بھی پیٹ کی راہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی حالت میں اسی بیچ کے اندر کسی نے کہہ دیا کہ اے عمر فاروق، اے خلیفۃ المسلمین، ابھی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اسی دوران میں آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا گیا۔ اے امیر المؤمنین، ابھی آپ اپنی نماز پڑھ لیں، لیٹے لیٹے ہی نماز آپ اپنی پڑھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں نے بھی نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں، آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ اتنے بیمار ہیں، آپ اس حالت میں ہیں، آپ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگے نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ اگر تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھو۔ اس حالت میں اور اس بیماری کے اندر مجھے طاقت ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، یہ بتائیے، کیا اس حالت میں آپ تو یہاں پر پڑھ کر چلے جائیں گے، اللہ کو کچھ دن بعد پیارے ہو جائیں گے، آپ کے بعد میں اگر کوئی مسلمان کے ساتھ یہ پوزیشن آتی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں آپ سے یہ نہیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسی حالت میں جیسی آپ کی پوزیشن ہے، پیٹ پورا پھٹا ہوا، شرمگاہ سے ناف سے لے کر شرمگاہ تک آپ کا پورا پیٹ پھٹا، آپ کے بعد اگر کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس کو کیا
کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس کے ساتھ بھی یہ حکم نافذ ہوگا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں سن لو، میں نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنا اور آپ کے الفاظ سے یہ زبان سنے کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام من الصلاۃ ان ترک الصلاۃ، اس حالت میں بھی اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو اتنا بیمار ہو، جس کا پیٹ پھٹا ہوا ہو اور اس کے منہ میں پانی اور شہد چھوڑا جا رہا ہو اور پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اب یہاں پر غور وہ لوگ کریں جو بیٹھ کر مسجدوں میں نوافل پڑھتے ہیں، کس وجہ سے؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی عذر نہیں، وہ صرف کس لیے؟ ان کی بھی غلطی نہیں ہے۔ اپنے پرخوں کو، اپنے بوڑھوں کو ہم نے بیٹھ کر پڑھتے دیکھا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ آدھا ثواب اس میں ملے گا۔ یہ مسئلہ نوٹ کر لینا، جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاں کوئی پریشان حال ہے، کمزور ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن عمر فاروق پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پوزیشن کے اندر، اس حالت میں بھی اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز، لیٹ کر نماز پڑھے گا تو من ترک الصلاۃ فی الصلاۃ لا حظ فی الاسلام من الصلاۃ، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ تو غور وہ لوگ کریں جو نماز کو بلا عذر چھوڑتے ہیں، ذرا ذرا سے بہانوں پر، ذرا ذرا سے ٹیلوں کے اوپر ایک نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا عذر بنا لیتے ہیں، کبھی کام کے اندر مشغول تو کبھی اپنی پریشانی کو لے کر بیٹھے، تو ان چیزوں کا اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں پورا اس میں اترنا چاہیے۔ جی تو بہت کر رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے عمر فاروق کے سیرت پر بہت سے واقعات رکھوں، اور بڑے درد بھرے واقعات تھے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ اصل بات جو کہنی ہے کہ اس بستی کے اندر الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن وہی نمازی بعد نماز عشاء یہاں پر بیٹھ کر اپنی نماز کو درست کروا رہے ہیں، صحیح کروا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو نمازی نماز پڑھتا ہے، اگر اس کو نہیں معلوم ہے، اگر وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلا عذر ایسے ہی جس طریقے سے معلوم الٹی سیدھی پڑھ کر چلا جا رہا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز ایک گندے بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ آ کر عشاء کی نماز کے مشورے کے بعد یہاں پر اپنی نماز صحیح کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور جو لوگ یاد کر رہے ہیں ان میں سے اکثر بہت سے لوگ اب ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہو رہی، تو ہمت ہارنے لگتے ہیں۔ دیکھیے نا امیدی اسلام کے اندر کفر ہے، نا امید نہ ہوئی اور اپنے نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ہمت بہت جلد ہار جاتے ہیں۔ ہمیں مہان پرشوں کی اور مہان لوگوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے نہیں تو ان کو سننا چاہیے۔ بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک کتاب لکھی، ہندو دھرم کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہے نیپولین کے بارے میں۔ نیپولین ایک بہت بڑا بزنس مین گزرا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے ان کتابوں کو۔ تو نیپولین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کیسے اٹھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ایک بہت بڑا بزنس کیا، بہت ہی بڑا اس نے بزنس کیا کہ بہت سارا مال کماؤں گا، لیکن اس بزنس کے اندر نیپولین کو گھاٹا ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ایک ایک پائی کو ترسنے لگا، ایک ایک روپے کو محتاج ہو گیا۔ اتنا بڑا اس کاروبار کے اندر نیپولین کو گھاٹا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی ایک دیوار کے کنارے مایوس بیٹھا ہوا ہے، اور سر پر ہاتھ رکھ کر جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیپولین ایک دیوار کے سامنے بیٹھا سوچ رہا تھا، تو سامنے دیوار پر اس کی جب نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک چیوٹی ہے جو کچھ اناج میٹھی چیز لے کر اوپر جانا چاہتی ہے اپنے مقام تک۔ تو نیپولین کی نظر اس پر پڑی تو وہ چیٹی وہ میٹھی چیز اٹھاتی ہے اور اوپر کچھ دور پر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، اپنی منزل تک پہنچ نہیں پا رہی۔ تو نیپولین اس کو دیکھتا رہا،
اس چیوٹی نے ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ بھی ہی واقعہ ہوا، تیسری مرتبہ بھی اوپر سے جاتی اور نیچے گر آتی ہے، اسی طریقے سے 9 مرتبہ وہ چیوٹی اوپر چڑھتی اور نیچے گر آتی ہے، اور نیپولین اس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ 10ویں مرتبہ وہ چیوٹی آخر کار وہ اپنا خوراک جو تھی منزل مقصود تک لے کر پہنچ جاتی ہے۔ تو نیپولین کے دل میں بات پھنس گئی کہ کیوں نہ کبھی ہم نے جو کاروبار کیا ہے، جو بزنس کی ہے، اس کے اندر ہم گریں گے بھی اور اٹھیں گے بھی، آئیے ہم اپنے آپ کو یہ عہد کر لیں کہ کسی طریقے سے ہم بھی اٹھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس راستے میں دشواریاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، لیکن نیپولین نے اسی چیز پر عمل کیا، دھیرے دھیرے اپنا بزنس پھر سے شروع کیا، تو پوری دنیا کے اندر وہ سب سے نمبر 1 پر پہنچ گیا تھا پیسوں کے معاملے میں، اور کروڑ پتی اور لاکھ پتی بن گیا تھا۔ تو اس نے اپنی زندگی سے مایوسی نہیں سیکھی، ہمت نہیں ہاری، وہ آخر کار اپنے کام میں اڑا رہا، محنت پر محنت کرتا رہا، کاوشوں پر کاوشیں کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو قبول کر لیا اور اس کی محنت کا پھل اس کو دنیا میں ہی دے دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر کوئی چیز، کوئی حدیث یا کوئی بات میرے ذہن میں نہیں پھنس رہی ہے تو دھیرے دھیرے آئے گی، ہمیں نا امیدی نہیں لینی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کے سچے عاشق اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، اگر نبی سے ہمیں سچا پیار ہے تو نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے اسی طریقے سے ہم بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ جھوٹا دعویٰ تو ابو طالب نے بھی کیا تھا۔ ابو طالب کے اندر بھی آپ کی محبت بہت تھی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ محبت سے جنت صرف نہیں ملنے والی، کلمے کے ساتھ ساتھ محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یوں ہی جھوٹی محبت کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کے بہت بڑے سچے پکے عاشق ہیں، اور آپ کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ایسی نمازیں ہمارے چہروں پر مار دی جائیں گی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں اور ہمارے جو بچے جہاں تک پہنچے وہ آپ کو سکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ عشاء کی نماز کے بعد بس زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ وقت دے دیں اور اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز آپ کو یاد نہیں ہوگی وہ یاد کرائی جائے گی۔ تو سب لوگ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نماز کو صحیح کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سنتیں پڑھ لے جن لوگوں نے، وما علینا الا البلاغ۔